بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الطفل صفحۃ بیضاء، بچے کا دماغ ایک سادہ صفحہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارک ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی شخصیت کی تعمیر میں گھر، والدین، ماحول اور معاشرہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی فقہ میں ستر سے مراد جسم کا وہ حصہ جسے دوسروں سے چھپانا واجب ہے۔ مرد کا ستر جمہور علماء یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے نزدیک بشمول ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، اور عورت کا ستر پورا جسم ہے۔ پھر اس میں ایک ستر نماز کے لیے ہے، جس میں ہاتھ ہتھیلیوں سمیت، چہرہ پیشانی سے ٹھوڑی تک، کان پردے میں، اور پاؤں ٹخنوں کے بغیر یعنی ٹخنوں کو چھپانا ہے ہاتھ کے گٹوں کی طرح۔ یہ نماز کا ستر ہے۔ گھر میں اپنے محرم مردوں کے سامنے، جن میں باپ، بھائی، خاوند، بیٹا، ماموں، چاچو وغیرہ وغیرہ، آسان سی بات سمجھ کے لحاظ سے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ ان محرم مردوں کے سامنے ضرورتاً دوپٹہ بھی عورت اتار سکتی ہے، لیکن چونکہ فتنے کا دور ہے تو اپنے حالات کے مطابق دیکھے کہ کیا بہتر ہے۔ اور گھر سے باہر نکلتے وقت پورا ستر، جسم پورا ستر میں شامل ہے۔ پھر گھر سے باہر کے پردے میں بوڑھی خواتین جن کی یاس کی عمر شروع ہو چکی ہے، یعنی اب ان کی نماز کی چھٹی نہیں آتی، ان عورتوں کے لیے پردے میں اسلام نے کچھ آسانی دی ہے۔ وہ جب گھر سے نکلیں تو اگر تو ان کی طبیعت میں سادگی ہے تو پھر ان کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ بوڑھی خواتین میں بھی کچھ کی طبیعت میں تھوڑا بناؤ سنگار کا شوق ہوتا ہے، اور مزید حالات کے لحاظ سے نرمی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے۔ اسلام میں لباس کی پابندی کا تعلق عقل اور بلوغت سے ہے۔ اسلام میں لباس صرف قانون نہیں بلکہ حیا کی تربیت ہے، اس لیے چھوٹی عمر سے عادت ڈالی جاتی ہے، اور یہی عادت بلوغت کی عمر میں لازمی حکم بن جاتا ہے جو عمل میں آسان لگتا ہے۔ آج کے دور میں بچوں اور بڑوں کے لباس میں بڑا فرق زیادہ تر فیشن، ماحول اور والدین کی تربیت کی وجہ سے ہے، لیکن اسلام کے اصول واضح ہیں اور ایک جیسے ہیں، یعنی حیا اور ستر کی حفاظت۔ 3 سال سے بچہ بچی بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں، یعنی کسی حد تک ماں کی گود سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں ماں سوا نرم، آرام دہ اور ساتر لباس کی کوئی خاص پابندی نہیں۔ قمیض کے آدھے بازو پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن باقی جسم کے لیے لباس ساتر ہونا چاہیے۔ مسئلہ لباس سے زیادہ ذہنی سوچ اور ماحول کا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لباس حیادار ہو، جسم کی حفاظت ہو، ایسا نہ ہو جو بڑے ہونے سے پہلے ہی بالغوں والی کشش یا انداز پیدا کرے۔ اصل مقصد حیا اور حفاظت ہے، نہ کہ صرف کپڑے کا سٹائل۔ بچوں کا ایکسپلوریشن بیہیویئر کہ ہر چیز کو ہاتھ سے ٹٹولتے رہتے ہیں،
بٹن، کلپ، زپ وغیرہ سے کھیلتے رہتے ہیں اور یہ عادت نشو و نما کا حصہ ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مسلم مائیں ایسے ڈیزائن منتخب کریں کہ یہ چیزیں 70 والی جگہوں پر نہ ہوں۔ ایسی چیز سے بچا جائے جو غیر ضروری توجہ یا بے آرامی پیدا کرے۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی آبیاری بچپن سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کروائیے، اور کومنٹس میں اگر آپ مسلم ماؤں کے لیے کوئی مثبت مشورہ یا رائے دینا چاہیں تو ضرور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔